یہ انداز جو ہے بڑا ایک چیلنجنگ سا انداز ہے، اور اس کا بھی جو پس منظر ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، یہ بھی احساس ہو گیا جو میرا فرض تھا میں ادا نہیں کر رہا ہوں، مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن اب شیطان اگلا حربہ آزماتا ہے۔ دیکھو ابھی فلاں کام پڑا ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ گیلے کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچے تمہارے چھوٹے ہیں، ابھی تمہارے بیٹوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، میاں ہو جانا ٹھیک، بعد میں سارے تقاضے مطالبے پورے کر لینا، پہلے یہ ذمہ داریاں تو پوری کرو۔ یہ حقوق العباد ہے بھائی، حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ حقوق العباد ہے، اس کے لیے لگے رہو، پوری اپنی توانائیاں قوتیں صرف کرو، مال بناؤ، پیسہ کماؤ، تاکہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا ہوتے رہنا۔ بعد میں ٹھیک ہے ذرا فراغت حاصل ہو جا، پھر تم سب اپنے آپ کو، اپنی پوری توانائیوں کو، اپنے پورے وقت کو اللہ کے لیے لگا دینا۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق، اس کا حربہ شیطان کا، یہ سب سے بڑا۔ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، کوئی نہیں، ابھی ذرا جلدی نہیں، ابھی فلاں کام ہے، فلاں فرائض ہے، فلاں ذمہ داریاں ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں، بس ذرا میں ریٹائر ہو جاؤں سروس سے تو پھر میں سارا اپنے آپ کو لگا دوں گا۔ وہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے اندر کچھ رہ جائے تو وہ چھوڑیں گے آپ کو، وہ ساری توانائیاں تو گئی، اب تو آپ کھوکھلا ایک ڈھانچہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت کہاں ہے اب؟ لہذا یہ سارے دھوکے شیطان کے ہیں۔ اس میں ایک چیلنجنگ انداز میں علم یعنی وقت آیا نہیں ہے ابھی اہل ایمان کے لیے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جو جیسے ہی خیال ہو جائے کہ واقعی یہ فرض ہے، فوراً لبیک کہو۔ تم نے اگر کسی بھی پہلو سے تاخیر اور تعویق کا راستہ اختیار کیا تو یہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہونے کا وہ راستہ ہے اصل میں۔ وہ شیطان پھر چھوڑے گا نہیں، پھر وہ اسے آپ کو اپنے فطراک کا نخچیر بنا لے گا، اپنے تھیلے میں شکار کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ تیتر بار کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں شکار کر کے، اس کے فطراک کے نخچیر بن کر رہ جاؤ گے، پھر آگے نکل نہیں سکو گے۔ یہ تاخیر اور تعویق جو ہے، یہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ان 3 صحابہ میں سے تھے جو سچے صادق الایمان صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ حضور نے واپس آ کے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی کی، لہذا منافقین تو آئے، اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ سبب تھا، میں نہیں جا سکا۔ حضور فرماتے تھے مسکراتے، اچھا جائیے تشریف لے جاؤ، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ آئے جب کعب ابن مالک تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ عرض کیا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کی گرفت سے، آپ کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن قیامت میں کیا کروں؟ خدا کی قسم جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری مجھے آج نہیں لاحق نہیں تھی، اور جتنا فارغ البال میں اس زمانے میں تھا، ہر چیز میرے پاس تھی، اتنا فارغ البال میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن حضور میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے نا 30,000 کا لشکر لے کر، تو اس کی تو ایک خاص رفتار ہوتی ہے، تیز رفتاری سے تو نہیں جا سکتا، اور تمہارے پاس ہے بڑی مضبوط تکڑی اونٹنی ہے، تمہاری جو ناقہ ہے تمہاری وہ تو بہت جو ہے قوت والی ہے، لہذا ابھی 2-3 دن چلنے دو لشکر کو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑا کر اپنی اونٹنی کو جا کے مل جانا۔ ہر روز صبح مجھے یہی نفس جو ہے پٹی پڑھاتا رہا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑ لوں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میں رہ گیا بیٹھ، اب جو صدا دوں۔ یہ ہے تاخیر و تعویق۔ انہیں سزا دی گئی، مقاطعہ، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے۔ 3 صحابہ کا معاملہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیسے بیان کیا اپنے پورے معاملے کو۔
یہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ ابھی چند دن اور مدینے کے اندر اپنے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام کر لو، چند دن اور، بھائی جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، کوئی یہ 2 دن میں تو نہیں پہنچ جائے گے حضور، پھر دوڑ کر پکڑ لینا، ساتھ چل مل جانا۔ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ دھوکہ نفس کا، یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سب کچھ تم نے 15 آیتیں اگر سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تم نے اپنی گردن نیچے کر کے اپنے دل کو نہیں ٹٹولا تو اور کون سی ہدایت آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ 15 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ کر بھی، تو کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، ما نزل من الحق، یہ پورا قرآن الحق، اس میں سے جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ تم نے ابھی سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کے سامنے بھی دل نہیں جھکیں گے تو کب جھکیں گے؟ اس پر بھی اگر دل نہیں پگھلے تو کب پگھلیں گے؟ اس پر بھی اگر دل میں کوئی عزم اور ارادہ پیدا نہ ہوا کہ اپنی جان لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پر بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ اور کون سی ہدایت آئے گی؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کون سی چیز کے یہ منتظر ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور جیسا کہ میں نے تمہیدی جو میرا بیان تھا ان صورتوں کے بارے میں، اس میں عرض کیا تھا ان میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، معمولی امت نہیں تھی، وہ امت جسے قرآن سند دے رہا ہے 2 دفعہ سورہ بقرہ کے اندر صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ قوم، وہ امت، امت موسیٰ، اس امت کو کتنی کتابیں دی گئی، تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، امت تو ایک ہی ہے یہ۔ حضرت مریم اسرائیلی نہیں تھی کیا؟ تو چاہے باپ حضرت عیسیٰ کا کوئی نہیں ہے لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اسرائیلی، یہ اسرائیلی نبوت ہے جو چلی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے 1400 برس قبل، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کا، سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں، تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی